الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات الله. Yesterday, I tried to convey that Islam is not only a set of belief that we would believe in, but it is also something which we have got to live. It has a practical program that it has given to us, and if we follow that program, then of course the only ideal that we can have as Muslims will be the personality of the Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam. Now from tonight, because we are only left with 3 nights, and normally on the night of Ashura and the day I do not read much, and then of course it will follow with Sham al-Ghariban, and finally we'll have the 12th night. So we have only 3 nights in which we have got to discuss so many things before inshallah ta'ala with the help of God and Ma'asumin alayhi salam we will complete this Ashra, and Allah inshallah will accept your efforts. Now, there is one consideration before I proceed, and that is that while we have the ideal of the Prophet, his personality as an example, had there been nothing else to counteract the influence, we would have been quite safe. But fortunately or unfortunately, we are living in an atmosphere, we are living in an environment which has an alternative ideal, and to most of us, I would say unashamedly, to most of us, especially the younger people, this new alternative of the Western civilization is much more attractive. And the key word given to the young man is freedom. But what we fail to understand as human beings is that as far as a human being is concerned, the word freedom does not go without responsibilities. I mean, there is a difference between freedom applied to a donkey and freedom applied to a man. Let us ponder over this. A donkey is, of course, free to walk wherever it likes and wherever it wants to go and whenever it decides to break. But as far as a human person is concerned, there has got to be time for everything, and there has got to be some sets of laws. Islam does not banish mirth or enjoyment, it regulates it. This is something which we have failed to understand. The word freedom, as applied to a human person, has got some responsibilities going together. Now, when we try to emulate and copy, then we copy and ape rather, without even understanding what we are doing.
I remember traveling from Nairobi to Mombasa when I was in Kenya. It used to be one night's journey by train. Early morning, before the train arrived at the station, say about 15-20 minutes before that, there was an officer, British officer, in the compartment who ordered coffee from the restaurant. And an African steward, whatever you call him, he brought coffee which was sizzling hot at the time. And now within 10 minutes he has got to drink it and alight at Mombasa station. So he used his brain and he said, bring 2 cubes of ice. So the African went and brought 2 cubes of ice. One man like myself, there an Indian, for the first time saw an Englishman drink iced coffee. And he thought this was the way how it should be. And from that onwards, when he went home, he asked his wife to give him iced coffee, because he saw a white man drink iced coffee, little realizing that this was only an emergency, an expediency, and not an act of civility or civilization. We aim, we emulate, we copy. Right today, as we are discussing the problems that we are facing, the educational authorities in this country and elsewhere have already declared that the only enemy that is now left over is Islam. If you have read, then it's just a reminder. If you have not read, that you might as well ponder over this. After the collapse of communism, or let us say after the disintegration of Soviet Union as it was, and when Imam al-Khomeini wrote a letter to the then president or the secretary general of the party to say that the matter is now over and very soon this is going to collapse, even our own people started saying that the old man of Iran has now gone senile, because this will never collapse. How can a superpower collapse? But Imam told him, and told him very frankly, and gave him an alternative, that now this is soon going to collapse, like a castle of cards, and I am giving you an alternative in Islam. But we made a mockery of it. When I say we, I mean most of us said that Khomeini now has gone old, he's suffering from cancer, and therefore it seems that it's senile. But it proved to be accurate. And within no time, after his passing away, we have seen history unfold itself and the events coming to light. Fine. Then I heard with my own ears a program which was held and relayed by the BBC, where thinkers of the world sat down in France to discuss what next. You know, when you have been fighting with someone for so long, 70 years, suddenly your opponent is not there, your fist is still in the air, because you have formed a habit of fighting. Now there isn't anyone to fight. Are you going to fight with the phantom? Because there isn't there anything. So they had to think of someone who will fill the vacuum. And this is what they declared then, that we have only one enemy, and that enemy is not 70 years old, it is 1400 years old. And we have nothing else to fear but the force of Islam. And 3 weeks ago, in the Times of America, also in the Time magazine, if you could see the front cover, Islam posing a real threat to the world. What they have done is that they have labeled us, some of us, as fundamentalists. Now this is a new word. And we have swallowed this word, lead, hook and sinker. What has happened is that even our intellectuals use this word. Fundamentalists, non-fundamentalists. But who is a fundamentalist?
The fact is, one who is a practicing Muslim is a fundamentalist. And one who is an Americanized Muslim, he is a fundamentalist. I mean, there cannot be any fundamentalism. Actually, either you are a practicing Muslim or you are not a practicing Muslim. But the name has been given to us that you are the fundamentalist if you speak of Islam. And right then, today, after having studied this very deeply, I have found that they will not tell our young men, Muslim young men, to discard Islam. No, it's very difficult for a Muslim who has understood Islam to disbelieve in Islam or to adopt any other faith. They know it for certain. What they have decided is not to attack the principles of Islam. What they have decided is to attack the values of Islam. And this is what I want to discuss today. Take an example, and that is my subject tonight. When a boy comes home, like my young boy who has been to the university and comes home, now starts thinking independently, he comes and says, why should I respect my parents? Why? Did they consult me whether I wanted to come to this earth? They did not. My birth in this world is nothing else but a natural result of a union of my parents. They married and I was born. And this is where it exactly attacks that particular ideal which has been brought in by Islam. And now I'm going to speak on this subject tonight. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Where Allah mentions that Allah has ordained that you shall worship none but Him. Immediately after that He says, and that you shall be kind to your parents. Again, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ Allah ta'budu illallah wa bil walidayni. O Prophet, tell them, come to me so that I may tell you what Allah has sanctified for you, that you shall not worship anyone but Allah, and you shall be kind to your parents. Wherever Allah has mentioned absolute unity and worshipping none but Allah, immediately in the same verse it is followed by ihsan, being kind and being good to the parents. And what is the ideal of the Prophet? The Prophet did not only ask for the respect for the parents, but he respected even the seniority of the age. Whether it was parent or not, when there was somebody elderly, he respected. Coming to the mosque one time, and there was the time of Dhuhr, people were waiting for him, and he was late by a few minutes. People found this unusual. But when the Prophet arrived, one companion asked and said, Ya Rasulullah, there has been delay today. Inshallah you are well. You haven't had any other engagement. And the Prophet said, there wasn't any. When I left my room, coming to the mosque, there was an elderly Jew passing by, and I could not go forward. I always kept myself behind him because he was older than I am. He was older than him. He wasn't a Muslim. The seniority. As I said earlier, there is another culture. A culture of sending my father when he's old and my mother to old people. Oh, there's another culture. And there is another culture here which is Islamic, where I am asked to sit at the feet of my parents, however old they may be, till they die. And I may suffer all the discomforts and inconvenience for the sake of my mother and my father. In Mombasa there used to be, for the first time, old people home. I mean, it was a new thing. Here it is, of course, quite common. But the name given to that old people's home was also quite significant. The name given to that was Sunset Lodge.
sunset. Because when you are old, your sun is now setting. So, whenever you heard that what has happened, so and so has gone to sunset lodge, it means his sun is now setting. The children have consigned them to oblivion. Go and live there. We will come to visit you. If he is a Muslim, then we'll come to visit you on Eid day. And if he is a Christian, come and see you on the Christmas day. If at all time permits. Otherwise, we'll send you a good, beautiful car. This is actually the tragedy of today, that we have not understood. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib writes his will in the name of Imam Hassan. And remember, because there should not be any misunderstanding, that this will is written in the capacity of a father writing to the son. I mean, it's not Imam talking to an Imam, because Imam has got his own status. This is for us to learn that how should a will be made, apart from writing about your wealth and what you leave behind. What will you write to your son when you prepare a will? And this is in Najul Balagha. Imam Ali alayhi salam writes, this is my will to my son, who is exposed to all the eventualities in life. He is the target of death. And the world may be unkind to him. He has got to understand, although I have not lived as long as the people in the days gone by have lived, Mawla writes, although my life has not been very long, I have lived with their experience, and I am now transmitting to you the benefit of what I have learned. This is what Mawla writes in his will in Najbala. So what is the idea? The idea is that Islam says that living with your parents and respecting your father and mother actually is the continuity of that particular tradition that has been going on, where your father and mother have taught you, and you will transmit it to the generation you have raised, and there will be the benefit of the experience that they have got. A family of Jews, his son, the son is converted to Islam. When the son was converted to Islam, he came to the Prophet and said, Ya Rasulullah, my parents are non-Muslims. Now what should I do? Should I leave them? Because the question of eating with them, living with them, the question of serving them, they are not Muslims. Especially my mother, who is also blind. The Prophet said you have to serve them more than you did before. So he said, Ya Rasulullah, do you mean to tell me that I have to eat with them? He said, yes, eat with them. Except if they are drinking or if they take pork. Refrain from that. Otherwise, eat with them and serve them. This is what the Prophet said then. And he did it. And the mother, being blind, realized that there was some change in the behavior. So she said, my son, you have been good son, but now we see that you are serving me more. What has happened? He said, because mother, perhaps you do not know that we have a prophet, his name is Muhammad. He has asked me to do this. He said, if he is a prophet, and if he has asked me to do this, then take me to him so that I may accept the faith. Now, this is what actually is required of us for the parents, for father and mother. Do we know, and this is what I want to say, that my father comes and talks to me, it is wajib. As I say it is wajib, I mean it, to stand up and then talk to him. Not that my father stands and I say, "Ha, suche." We don't know this. My father, your father, in fact, any elderly whose hair is now gone grey and he is older than I am, if he comes and stands up before me, if I have got some akhlaq, behavior, manners, I will stand up
and say, can I help you, uncle or Haji Sahab or whatever. We don't call our elders, yes Bob. We don't. There's a difference in this. We will, even if he is not related to me, we will say Haji Sahab or uncle or whatever, so that we know how to talk to an elderly person. If my father comes here, I'm not supposed to sit down while he stands. One thing. Second thing, while he walks, I'm not supposed to go in front of him. Unless he tells me that please go in front of me so that I'm an old man, maybe I require some support. Otherwise, I'm not supposed to. And look at what we are doing at the moment. Now, what we say, fathers say, why should I blame the children? Why? When the fathers themselves say, Mulla Sahab, now my son is, I'm in Europe. I said, yes, we are all in Europe. Okay. Now I treat my son as my friend. We are proud of it. Had it been something new in this, I would have said, yes, this is a noble idea. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam had explained this already. He said, when a child is born, son or daughter, for the first 7 years, the child is the prince. Is it not so? Even if he asks you to bring the stars, you will tell, inshallah, tomorrow I'll bring. You know that the stars cannot be brought, but you will not try to displease your son. Whatever he says, your daughter or your son, for the first 7 years, Hewala Baba. Have you not heard about Baba Kagro? Yes. When we were learning Gujarati in earlier days, see there was a lesson that young boy was brought to the shop by his father. Maybe he was very naughty. So the mother said, take him to the shop. So he brought him to the shop. There was a crow on the tree, a crow. And the child said, Father, Kagro. And he said, Ha, beta Kagro. But the child would not leave him. After 1 minute he said, Baba, Kagro. He said, Ha, Baba. Then the father was tired, but he was very wise. What he started doing was, started writing. As many times as he said, Baba Kagro, he went on writing. And it filled the whole page. Every time he answered him, ha, Papa, beta Kagro. And then, of course, the son was tired, and so was the father, and the matter was over. Years passed, till the boy grew up to become a perfect businessman. And now father was asked to sit at home. One day father said, son, I would like to come to the office. He said, Papa, come with you. Why are you coming? He said, there's nothing to do. He said, I'm just coming there for fresh air. He came there. And he came there, and there was a crow sitting on the tree. And the father said, son, there is a crow. For the first time, son said, ha, Baba. After a minute, he said again, son, there is a crow. Ha, Baba. Yes. When he said for the third time, the son said, Baba, I told you to stay at home. You don't know how busy I am? I've got to attend telephone calls, I've got to write, I've got to dictate, I've got to think about the market, the price is falling, and you have got nothing but the crow. So the father remained silent. After everything was over in the evening, he opened that book and told his son to come and see. And he said, 30 years or 40 years ago, when you were but a child, and on the same day as we said today, you told me so many times, count, more than 100 times. And I went on telling you, ha, Baba Kagro. Today I said it 3 times and you could not take it. Do you understand the meaning of it all? The question is, the child is the prince, the Prophet said. And after 7 to 14, the child is your slave. That means now the child must follow the instruction. If you leave a child, after 7, as it grows into the threshold of adolescence, untrained, and you go on listening to what it says, then you spoil the child. From 7 to 14, then it is your slave. That means
The child must do exactly as you train the child. And the Prophet said from 14 to 21 and onwards, then he is your minister, not your friend. فَإِنَّهُ وَزِيرُكَ. He is your minister. That means he is supposed to help you. He is supposed to be your aid. He is supposed to be a substitute for that walking stick that you will hold. Where it has been said, we have been told that our children grow up, not that at the age of 21 you don't slap your son or daughter. You don't. But you don't treat as a friend, you treat him as a minister, and her also as a minister, as an advisor in the home to the mother. And it has been said, we have tried to do something which is exactly opposite. And thereafter, when the Prophet said that the paradise is under the feet of your mothers, Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat, how can there be ever a thought that, and it has happened, that a boy or a girl stands up and slaps the mother. It has happened. Slaps the mother and then says, why don't you die? It has happened. I mean, I'm not talking of fiction. I'm talking of facts. How it happens, wallah, sometimes I cannot believe. But this is happening because the social services and welfare services in this country tells us when the child is of age, allow it to do whatever it wants. Even if the parents go and tell the child to come back home, and if it goes and reports the parents to the welfare, the government will take side with the children and not with the parents. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Do not say even uff to your parents. And Imam Jaffer said, had there been any word smaller than uff, Allah would have used it. In Arabic, there isn't any word smaller than uff to express hatred or disinterestedness or indifference. The smallest word is uff. And therefore Allah has used uff. Don't say even uff to your parents. And always be kind and polite to them. And we have got to teach and we do not teach. And this is the problem that we are having at the moment. Imam Zainul Abidin Salamullah alayhi was sitting and one gentleman comes there and says, Ya Rasulullah, I have taken my mother from Medina to Makkah for Hajj 20 times. 20 times. And now as she has grown totally old, I carry her on my shoulder for tawaf. For the last 3 years, I carry her on my shoulder. Have I repaid her or not? This is the question. Have I repaid her or not? Because you say that mothers must be, I'm not trying to create any friction. But he said that if your father calls you and mother also simultaneously calls you, answer your mother first. This is what he said. Answer your mother first. If your father calls you and mother calls you, answer your mother first. So the gentleman said, Rasulullah, mother first. He said, yes, I'm telling you mother first. He asked again, he said, is it mother? He said, yes, it is mother first. And go on asking me as many times as you want. It is mother first. After having said this is the question that he raised. That I have taken her 20 times. And in the last 3-4 years, she has been on my shoulder for tawaf. Have I repaid her? And Imam alayhi salam said, you haven't even repaid her for rocking your cradle. Naturally. It was not an emotional answer, not an appeal to the sentiment, it was something intellectual. Because he asked, he stood up again and said, how? Mawla, how can you compare rocking a cradle and I have taken her on my shoulders? The answer that Mawla gave is something which appeals to your intellect. He said, at the time when she looked after you, nursed you, and rocked your cradle, at that time she prayed for you to live as long as you would.
Now that as you are taking her for Hajj and keeping her on the shoulder, you are expecting her death. And there is a difference between expectancy of life and expectancy of death. You are doing it because you know if she doesn't die this year, she will die next. To expect a termination is something else. And to expect continuity is something else. In fact, she has always prayed that, Ya Allah, take away years from my life and give it to my son or my daughter. So there is a difference. You can't compare. And therefore, when a community understands this, and our children, boys and girls, understand this duty, please, let us not be swayed by some other culture. If I were to relate to you what is happening today, it will really shock you. And Mimbar has got some constraints. I cannot speak something which is against the adab of Mimbar. Otherwise, if it was a forum or a stage, I would have told you what's happening. And the type of cases which are coming, how parents are being abused, how children have been given that sense of false independence, and what has happened. Only one thing I'll tell you, that in Harrow at least I know of one institution where boys and girls running away from their parents under the guise of freedom have been taken away by Christian missionaries and converted to Christianity. And I know of that mission. And you go to the boy or the girl, Muslim boy, girl, and ask, she says, yeah, but this is not Pakistan, this is not India, this is not East Africa, this is England. So we will do whatever we like. And that has created a problem. And how would you feel if this applies to the families of Sadat, Sayyid, Al Rasul? So now, it is my habit that I always discuss this both ways. The stronger part in a family is the parents, and the weaker part is the children. I also discuss the rights of children over their parents, just as people come and say, when they are in difficulty, they say, Mullah Sahib, tell these women about the rights of the husband. I always begin with the rights of women first, because they have a right. We cannot say that whoever is weaker has no right in Islam, in whatever form it may be. So the children have a right. And once the Prophet was sitting and he said, I don't know what will happen to the parents on the Day of Judgment. And somebody stood up and said, are you talking of the non-Muslim parents? He said, no, I am talking of Mu'mineen parents. So he said, what will happen to the Mu'min parents? He said, the children will rise on the Day of Qiyamah and will say, Ya Allah, we would have been on the right path if our parents had cared about us. They knew, they never imparted to us. They were on the right path, they never trained us. And this is where we are. And on that day, these parents will have no arguments before Allah subhanahu wa ta'ala. This is of Allah subhanahu wa ta'ala. So when a child is born, the Prophet said, first thing is, give it a good name. Allah. What name? Unisex name. In these days. Sometimes a friend comes with a child, I say, Salam, what is his name? Kausar. Now we don't know Kausar boy or girl, because I have friends who have got Kausar boy. And I have friends who have got Kausar girl. Because the fashion is unisex. You know, keep name which is applicable to boy. There is a boy. What is his name? Nusrat. There is a boy Nusrat, and there is also Nusrat Bhutto. The ladies. Now we don't know this Nusrat is whether boy or a girl. Unless you ask, Baba, chokro che ke ladki hai kya hai? Then he will tell you, bhai, Khuda ke fazl se ladka hai ya Khuda ke fazl se ladki. Otherwise you do not know. And this is the problem which goes on and on and on. Ibn Insha used to be one of the thinkers and comedy writers in Pakistan. He died recently. Ibn Insha, the one who wrote Urdu ki aakhiri kitab.
इब्ने इंशा राइट्स, जमाना कैसा आया है कि जब कोई फुटपाथ पर जाता हो तो पूछना पड़ता है जाने वाले, तू जा रहा है कि जा रही है, और बता तेरी वीजा क्या है। This is what we have come to. Right from there, give him a good name. Imam alayhi salam used to ask whenever a child came, what had you named him? If somebody said Muhammad, if anybody who said his name is Muhammad, Imam alayhi salam would immediately bow his head and say, Muhammad, Muhammad, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Your son's name is Muhammad. And then would tell him, you have given him a good name, therefore respect him. And therefore revere that name and try to train him to be a good individual. Now the name is, do not call him Mamdu, no, or Mamadi, no, his name is Muhammad. And this is what we have failed. Give him a good name. How simple and insignificant apparently it is. Ostensibly something unimportant, yet it is very important. Give him a good name and then teach him deen wa allimuhu, deen wal Quran. Teach him religion and Quran right from there. When a community decides to have its own nursery school, where in nursery school the children are taught their rhyme, they like to sing a rhyme. The rhyme taught is Islamic rhyme about Allah, about His creation, about the Prophet, about the parents. Right from that particular stage in life, when a child sings a rhyme, thinking for respect for the parents, then it grows up with the same thing ingrained in life. So it is both ways. Now, what is going to happen? Very soon we are going to have a generation which will be totally independent, will have no respect for the parents, not for the mother and not for the father. And at the end of it all, after having buried him or her, we will forget forever that there was anyone. Imam alayhi salam was asked when he said, Ya Rasulullah, all right, we agree that we will respect our parents as long as they are alive. Why should we respect them after the death? He said, what they have given to you remains with you after the death. They have given you this existence. They have given you this life. And that is the reason why, my friends, let us instill into the minds of our young ones that parents are to be respected. You will respect your parents, your children will respect you, because the environment will be created whereby there will be respect for each other in the family. This is Islamic value, and this has got to be understood. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अब मैं कमाई की बात करता हूँ। भला आपको और मुझे एक दिन में कितनी जरूरत है? आजकल तो बहुत महंगाई है। एक जमाने में कहा करता था कि मैं चवन्नी एक दिन के लिए काफी, आज शायद 5 पाउंड की काफी है कि खा ले पी ले इंसान। और जो दे रहा है खुदावंद करीम मुझे और आपको, हकीकत में रिज़्क़ से ज्यादा दे रहा है। लिहाजा जो हम कमा रहे हैं, जो पा रहे हैं, वो सिर्फ रिज़्क़ नहीं है बल्कि फज़्ल इलाही। रिज़्क़ साथ फज़्ल, वो फज़्ल दे रहा है। इसी वास्ते क़यामत के दिन भी दुआ करने का हुक्म यह है कि इलाही आमिलना बिफ़ज़लिक वला तुआमिलना बिअदलिक या करीम। परवरदिगार क़यामत के दिन हमारे साथ बर्ताव रखना तो फज़ल का रखना, अदल का नहीं। अदल में तो बराबर कांटे से कांटा मिलाते हैं हुजूर, फज़ल में हमेशा ये होता है कि मेहरबानियां होती। अगर खुदावंद करीम ने सिर्फ उतना ही दिया होता तो बात थी, वो देता है ज्यादा। ये बात और है कि मैं कहूँ कम ही कम है। ज़ुल्क़रनैन के वास्ते कहा गया था, ज़ुल्क़रनैन कि वो फतह करते करते पता नहीं दुनिया के किस कोने में पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि लोग पतले पतले हैं,
اب ہوا ٹھیک نہیں ہوگی شاید، دبلے سب. تو اس نے پوچھا کہ یہاں کے لوگ کیا ہیلتھی نہیں ہے، دبلے. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. چلیے آپ آگے ہیں لڑتے لڑتے یہاں تک، ہمیں لڑنا ورنا تو ہے ہی نہیں. قبرستان سے جو گزرے تو دیکھا ہر ایک قبر کے اوپر جو تختی لگی ہے کسی پر لکھا ہوا ہے 6 مہینے کی عمر، کسی پر لکھا ہوا ہے 2 سال کی، کسی کے اوپر 1.5 سال کی. معلوم ہوا کہ یہ پورے قبرستان میں بچے ہی مرے. تو اس نے کہا یہ قبرستان میں کسی کے 1.5 سال، کسی کے 2 سال. کہنے لگے بھائی ہم لوگ پوری عمر حساب نہیں کرتے، جب سے عقل اور میچورٹی آئے تب سے عمر حساب. کسی کی 6 مہینے مرنے سے پہلے ٹھیک ہو گئی، کسی کی 1.5 سال پہلے. یعنی رشد، فکر میں رشد آ جائے اس وقت سے ہم زندگی حساب کرتے ہیں. ہم صرف یوں ہی حساب نہیں کرتے، میچورٹی سے حساب کرتے کہ آپ ٹھیک ہے 6 مہینے مر گیا، یہ 1.5 سال. کہا یہ لوگ تعجب، عجیب آدمی نہیں ہے. اس کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھے تو خان کا دسترخوان کے اوپر خان رکھا ہوا، کپڑا ڈھکا ہوا ہے، سب دنیا میں کیا ہے معلوم نہیں. ذوالقرنین سمجھا کہ یہ تو خاص دعوت ہے. جب کپڑا ہٹایا گیا تو سونا، جواہر، موتی، ہیرا سب رکھا ہوا تھا. تو اس نے ایک بار دیکھ کے کہا یہ کیا ہے؟ میں بھی تمہاری طرح کھانا کھاتا ہوں، میں یہ تو نہیں کھاتا، یہ کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حضور اگر اتنا ہی کھاتے ہوتے تو یہاں تک آنے کی ضرورت ہوتی، تو وہاں بھی ملتا تھا. جو وہاں نہیں ملتا تھا اس کے واسطے آپ آئے ہیں تو لیتے جائیے، یہی کھائیے. جی تو جناب سچی بات یہ ہے کہ فضل الہی خدا دیتا ہے اور وہی دینے والا ہے فضل، اور اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. بھائی مامون رشید کے وزیر میں ایک تھے برامکہ، مشہور ہے جعفر برمکی. اس کی والدہ جو تھی وہ اتنی سخی تھی کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ مانگنا ہو تو جعفر کی ماں سے مانگو. جی ہاں. ایک دن شیخ علی اکبر ناوندی اپنی کتاب میں لکھتے کہ ایک دن 2 مانگنے والے دروازے پر آئے. ایک نے کہا اللہم ارزقنی من فضل ام جعفر، اے اللہ تم مجھے کچھ دے دے جعفر کی مہربانی سے. تو دوسرے نے مانگا اللہم ارزقنی من فضلک، تو جو دینا چاہے اپنی مہربانی سے. اندر جو آواز پہنچی تو بڑھیا نے سوچا کہ جو میرے نام سے مانگتا ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے. یہ سیدھی سی بات. سیٹ خوش ہو جائے تو ڈبل ملے. یہ میرے نام سے مانگ رہا ہے، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ اللہ جانے. اس نے غلام کو آرڈر دیا کہ بھئی 2 تشتریوں میں 2 الگ الگ کھانا بناؤ. ایک میں مرغ مسلم، یہ پورا مرغ، اور دوسرے میں مرغ مگر اس کے اندر 10 اشرفیاں سونے کی ڈالنا. وہ جو میرے نام سے مانگ رہا ہے نا اس کو دینا وہ مرغ جس میں کہ اشرفیاں ہیں، اور وہ جو اللہ سے مانگتا ہے اس کو بھی دینا، نکالنا نہیں، اس کو ایک مرغی دے دینا. ختم ہو گئی بات. دونوں اندھے مانگنے والے. یہ غلام آ کے جناب اس نے اس طرح سے حکم دے دیا. اب جناب سنیے، وہ جس کے پاس ایک مرغ تھا اس نے مرغ اندر جو ہاتھ ڈالا تو 2 اشرفیاں بھی تھی. کہا الحمدللہ 2 اشرفیاں ہیں. اس بیچارے نے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا نہیں، اس نے تو اوپر سے کہا مرغ. تو اس نے سامنے والے سے کہا تجھے کیا دیا؟ مجھے مرغ دیا اور اندر 2 اشرفیاں دی. کہا مجھے تو خالی مرغ دیا. ایسا کرو ہم ایکسچینج کریں، اس لیے کہ میں فیملی والا ہوں، وہ اکیلا ہے. تو وہ 10 اشرفیاں سونے کی جو ہے وہ اس کو ملی جس نے اللہ سے مانگا تھا، اور جو 2 والی ہیں وہ اس کو ملی. کچھ 2-4 دن کے بعد جب واپس مانگنے کے لیے آئے تو ام جعفر نے کہا کمال ہے، 10 اشرفیاں دی ہے بھائی سونے کی، زندگی بھر کھانے کے لیے کافی تھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا ہمیں کیا معلوم، ہم نے تو ایکسچینج کر لیا. تو ام جعفر نے جواب میں کہا واللہ اگر دے تو خدا ہی دے، فضل اگر ہے تو اسی کا ہے، باقی سب بہانے. تو فضل جو ہے وہ خداوند کریم کا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو، وقت گزر رہا ہے، میں عجیب باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں آج. اسی فضل میں کنجوسی کیسی، مال میرا نہیں وہ دے رہا ہے اور زیادہ دے رہا ہے، مگر کنجوسی، کمال کی کنجوسی. ایک زمانے میں ہندوستان میں جب شادی ہوتی تھی تو لوگوں، میں اس کا نام تو نہیں لوں گا، مگر وہ آتے تھے گیت گاتے تھے اور خوش کرتے تھے سیٹھ کو، نوابوں کو. ایک کنجوس کے ہاں شادی ہوئی، اللہ ہو، وہ کہ جو گھی کھاتا نہیں گھی سونگھتا ہے.
اور پیٹ بھرتا ہے. یہ آئے گانے والے اور سراہنے والے سمجھ کر کے یہاں کچھ ملے گا. اس کے دوست کے اوپر ایک پھٹی ہوئی شال تھی, شال. اس نے شال ہی اٹھا کے دے دی, پھٹی ہوئی شال, پرانی شال. یہ ہوشیار ہوتے ہیں جو گانے والے, وہ سب بڑے ہوشیار, تجربہ کار ہوتے ہیں, ایکسپیرینس. وہ سمجھ گئے کہ آج یہاں سودا پکا نہیں ہوا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ شال وہی کھول دیا. شال جو کھولا تو ادھر سے پھٹا ہوا, ادھر سے پھٹا ہوا, ادھر سے پھٹا ہوا. ایک شخص یہاں کھڑا ہوا, ایک شخص وہاں کھڑا ہوا. اس نے کہا بھئی یہ شال تو کمال ہے, ایسی شال تو کبھی دیکھی نہیں, کیا کہنا. تو اس نے کہا واقعی ہے تو بہت پھٹی ہوئی شال, مگر اتنی تعریف کی کوئی انتہا نہیں. اس کے بعد ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے بھائی. تو دوسرے نے پڑھ کے کہا اس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا بھائی, اس پہ لکھا ہوا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. تو دوسرے نے کہا ذرا خوب سے دیکھو محمد رسول اللہ بھی ہوگا اس میں. تو پہلے نے جواب دیا کہ محمد رسول اللہ نہیں ہو سکتا, اس نے کہ یہ محمد پیدا ہوئے اس سے پہلے کیے. یہ شال دی ہے ہم کو نواب صاحب نے آج, یہ محمد رسول اللہ پیدا ہوئے اس سے قبل کیا ہے, بابا آدم کے زمانے کی ہے. تو جناب یہ حالت ہے, جب کتاب پھٹ جائے تو امام باڑے میں بیچو, جب قرآن مجید کے اوراق منتشر ہو جائیں تو مسجد میں بیچو. آپ گھر بیٹھے کے قابل نہیں ہے. ایک ٹوپی میری اب سڑ جائے تو غریب کو ڈھونڈوں کہ کوئی لے جائے, ایک شیروانی پھٹ جائے تو میں دوں. پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ جو ہے بندوں کو جب بلائے گا اور جب باتیں ہوگی پروردگار سے, راز کی باتیں, قدرت کی باتیں, تو اللہ کہے گا اے بھائی وہ یہ ساری عمدہ عمدہ چیزیں جن جن لوگوں کو دکھانے کے لیے دی تھی ان سے لے لو, میرے پاس ہمارا پھٹا ہوا چمپل ہی آیا ہے اور جوتا ہے, یہ پھٹا ہوا, یہ ٹوپی آئی, یہ تم نے قربت اللہ دی. اس میں کوئی شک نہیں, اس لیے کہ یہ کوئی نیوز پیپر گانے والی چیز نہیں تھی, اس کا کہیں اناؤنسمنٹ ہونے والا نہیں تھا. جن چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جہاں یہ نیت تھی کہ لوگ دیکھیں, وہ ان کے پاس سے لے لو, میرے پاس سے یہ آیا. وہ کاہے کہ اتنا بخل کہ کوئی انتہا نہیں. یعنی حقیقت میرے دوستو زمانہ آیا ہے, اور حقیقت میں کہتا ہوں دل جلتا ہے. اس لیے میرے گھر میں شادی ہو 10,000 20,000 30,000 پاؤنڈ پانی کی طرح بہا دینا آسان ہے, اور ایک مدرسہ چلانا ہو, ایک عالم کی تنخواہ دینی ہو تو کہیں گے پھاڑا کرو, 300 پاؤنڈ کہاں سے نکالیں گے, ہے کہ نہیں؟ سیدھی سی بات, اللہ کے نام پر سب فقیر ہیں, اور باقی اپنے ناموں میں جو ہے اب دیکھیں کس طرح سے جا رہا ہے پیسہ. اسی لیے دوستو اسلامی نظام زر جو ہے وہ اس طرح سے ہے. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ملا صاحب دعا کیجئے خدا دے. اب کتنا دے مگر یہ ملا صاحب وہ زیادہ دے گا تو میں خمس دوں گا. وہ ہم کو بیٹ دے رہا ہے مچھی کو پکڑنے کے لیے, مجھے زیادہ ملے گا تو میں زیادہ خمس دوں گا. تو آپ کو تو فائدہ ہے نا خمس, اللہ کو ملے. وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اسلامی اکنامک سسٹم میں کسی جگہ کے اوپر, اللہ اکبر, فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ اگر ایک ساغر پر ہو تو 100 پیالے خالی ہونے چاہیے. جب 100 پیالے خالی ہو تو ایک ساغر پر ہو. بھائی امام فرماتے ہیں کہ جہاں اتنا نکلتا ہو وہاں اتنے مستحقین بھی تو ہوں گے. جس سماج میں اتنے مستحقین ہوں وہ سماج امبیلنس میں ہے. جس سماج میں اتنے ڈیزرونگ کیسز ہوں وہ سماج جو ہے اکنامکلی امبیلنس ہے. اسی لیے کہ خمس اگر نکلے گا بھی تو اتنا ہی نکلے گا کہ جتنے مستحقین ہیں, نہ کہ کروڑوں میں نکلے. یہ تو کہاں کا اس انصاف ہے. جب کروڑوں میں نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اسلام کا فلسفہ خمس انکم ٹیکس نہیں ہے بھائی کہ جس طرح سے وہاں چلتا نہیں. اسلام کا فلسفہ خمس جو ہے تقسیم زر کا ہے, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا ہے. ممبر کوفہ پر خطیب ممبر سلونی علی بن ابی طالب علیہ السلام اور خود فرماتے ہیں کہ معلوم ہے تم لوگوں کو کہ کون سب سے بڑا سخی تھا. لوگوں نے کہا حاتم. کہا ٹھیک,
اب میں ایک بات سناتا ہوں، مولا میں تمہیں ان کی ایک بات سناتا ہوں. کہنے لگے حاتم 40 دروازے سے دیتا تھا. 40 دروازے یعنی وہ ایک بہت بڑا دالان ہوگا جس میں دروازے ہوں گے. بھائی یہاں سے مانگنے والا آ رہا ہے، وہاں سے. مولا فرماتے ہیں 40 دروازے سے وہ دیتا تھا. جب وہ مر گیا تو اس کی ماں زندہ تھی، رونے لگی. تو بھائی چھوٹا تھا، اس نے کہا اماں روتی کیوں ہے؟ کہا بھائی تیرا جو مر گیا بڑا سخی تھا، 40 دروازے سے دیتا. کہنے لگا میں بھی بیٹھوں گا اس کی جگہ پر، میں بھی دوں گا، اس میں کیا ہے، آپ روتی کیوں ہے؟ صبر کیجیے. ماں نے کہا جنم میں نے دیا ہے، حاتم کو بھی اور تجھے بھی. میں جانتا ہوں فرق کیا ہے، تو نہیں کر سکے گا. کہنے لگا نہیں اماں میں کروں گا، وہی مال تو پڑا ہی ہے، دے دیں گے. کہا ٹھیک ہے. یہ بیٹھا رہا حاتم کی جگہ. ایک دروازے سے ایک بڑھیا آئی. بڑھیا آئی نقاب اوڑھے ہوئے. کہا بیٹے کچھ دے دو. حاتم تو مر گئے، میں کچھ ہمیشہ آتی تھی لینے کے لیے تو مجھے دیا. 4 دروازے چھوڑ کے وہ ڈوسی پھر آئی. کہا کچھ دے دو. اب انہوں نے پہچان لیا حلیے سے کہ ہے تو وہی، بھلے منہ چھپائے ہوئے مگر یہ ہے تو وہی. کچھ بولا نہیں. ٹھیک ہے دے دی. کچھ دروازے چھوڑ کے پھر آئی. اب جو آئے تو ان کے تیور بدلے. کہہ لگے سمجھتی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تو وہی ہے؟ وہ نقاب اوڑے ہوئے ہے تو کیا یہ میں نہیں جانتا تو مجھے کب تک دھوکہ دے گی؟ ایک جگہ سے لیا، دوسری جگہ سے لیا اور تیسری جگہ سے لیا. ختم نہیں ہوگا. تجھ کو اکیلی کو دوں میں؟ اور بھی تو مانگنے والے ہیں. یہ کہا ایک مرتبہ نقاب کو ہٹا کے دیکھا تو ماں ہے. ماں نے کہا بیٹا یوں ہی حاتم کے یہاں 40 دروازے سے میں نے مانگا اور 40 دروازے سے دیا. یہ مولا علی بیان کر رہے ہیں. بس ختم نہیں ہوا بات ختم نہیں ہوئی ہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ اب ہے. مولا علی جب یہ کیسٹ کے لوگوں نے کہا سبحان اللہ یا علی، فرمایا نہیں، فرق یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حاتم اتنا کم دیتے تھے کہ 40 دروازے سے بھی کبھی مانگنے کی ضرورت پڑ جاتی تھی. ہم آل محمد جب دیتے ہیں تو غنی کرتے ہیں. یہ فرمایا علی نے. ہم آل محمد جب دیتے ہیں تو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے کہ اسلام کی تعلیم میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ دے دیا تو اس کو کھڑا کر دو تاکہ وہ دینے لگے، نہ کہ لے لے. ٹھیک، یہ ہے فضل الہی. میں آج مسلسل 6 راتوں سے یہاں آتا ہوں، اس سے قبل بھی آیا اور میں یہ حالت دیکھتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کا زمانہ گزر رہا ہے. باہر گاڑیوں میں کئی مرتبہ یہاں پر والنٹیئرز آ کے کھڑے ہو، بھائی گاڑی سیدھی کرو، بھائی یہ کرو، فلاں کرو، ڈھکا کرو. بیٹھے میں یہ تکلیف. ابھی تو محرم کا زمانہ جا رہا ہے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. مومنی حالت یہ ہے، قوم سید الشہداء کے نام پر ایک جگہ خرید نہیں سکتی. ایک جگہ نہیں خرید سکتی. یعنی وہ کون سی بات ہے جہاں ہزاروں رقم ہماری جا رہی ہے، وہاں پر مل کر ہم ایک جگہ نہیں خرید سکتے ہیں. آج دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کیا ہم اتنے غریب و تنگدست و نادار ہو گئے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میں مانتا تھا پہلے، مگر ابھی میں کسی کا نام نہیں لوں گا. ایک بینک آپ نے سنا ہے، ایک بینک بیٹھ گئی. کوئی مانے نہ مانے اس بینک کے بیٹھنے کے ساتھ کتنے لوگوں کی کتنی رقم گئی ہے. شیعہ اتنا شیعہ کی بات. کیا ہوگا آپ کا اسٹیمیٹ؟ ملینز آف پاؤنڈز. اور وہ بھی انگلینڈ کے نہیں، باہر کے. اور وہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ میں بینکر تو ہوں نہیں. خود آ کے کہا. کیوں آئے؟ اس لیے کہ کہا ملا دعا کرو. کہ واپس آ گئے. واپس تو آنے کا اللہ کے ہاتھ میں، ہم دعا کر دیں گے. مومن کی واسطے دعا کرنا ٹھیک ہے، مگر دعا کرو کہ اتنا جو گیا ہے وہ آئے. اور اس کے بعد یہ بھی کہہ کے گئے کہ ہم بتائیں گے کہ باقی کتنا ہے. اتنا تو دعا کرو جتنا ہے، تو باقی کتنا ہے یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے. معلوم یہ ہوا کہ اتنی رقم گئی ہے. واللہ جو بینک
میں بڑی سڑ رہی تھی، اور یہ حقیقت ہے، منبر پر سے کہہ رہا ہوں، وہ رقم اگر آج مل جائے تو یہ حیدریہ کے لیے ایک امام بڑا نہیں 4 ہو جائے۔ یہ حالت ہے، اور میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس جماعت کے اراکین اور اعضاء اور ان کے کام کرنے والوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اسی محرم سے ہم یہ کام شروع کریں، آئندہ محرم جب آئے تو ہم اپنی جگہ پر اس طرح سے بیٹھے ہوں کہ کوئی انگلی اونچی نہ۔ پڑوس کو پریشان کرنا گناہ کبیرہ ہے، نیبرز کو پریشان کرنا گناہ ہے۔ پیغمبر اکرم نے اتنی بار پریشانی نہ کرنے کے بارے میں کہا ہے نیبرز کو کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں یہاں تک سنتے سنتے میں یہ باور کرنے لگا کہ شاید ورثے میں بھی حق دے دیں گے رسول اللہ، انہیریٹنس میں بھی حصہ دے دیں گے نیبرز کو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا زور دے رہے ہیں کہ نیبرہڈ کا خیال رکھیے، نیبرہڈ کا خیال رکھیں، کیا ورثے میں بھی حق ہے؟ فرمایا ورثے میں نہیں ہے، مگر حق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ ہم سے کہتے ہیں بھائی وہاں باہر کھڑے نہ ہو جیے، ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں، بھائی باہر باتیں نہ کیجیے، ہم کرتے ہیں نیبرہڈ کے گھروں کے ساتھ، مگر ہم کرتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہی ہے، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے بھائی، مگر مجبوریاں جب آئیں تو اس میں بھی کچھ سینسیبلٹی، مگر اگر اپنی جگہ ہو جائے جہاں پر خود اپنی گاڑیاں اچھی طرح سے سیف ہو تو کیا نہیں ہو سکتا؟ واللہ ہو سکتا ہے۔ آج کی رات چھٹی رات ہے، یہ رات قوم محمد کی بھی ہے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، اور ان دونوں راتوں کے، ان دونوں شخصیات کے ذریعے سے اور ان کے حق کو سمجھتے ہوئے یہ کام شروع ہو جانا چاہیے۔ اور یہ پہلی بار نہیں جو میں نے اپیل کی، جہاں جہاں میں نے اپیل کی ہے، چھٹی محرم کو ہی کی، بس اتنی سی بات ہے، وہ فضل الہی میں سے دیجئے، فضل الہی آیت اللہ کوئی کو روزانہ دیکھتے ہیں۔ آغا ہم کو سیو امام میں سے اجازت چاہیے سے، آغا نے ایک بار مجھے ایک بات ختم کر میں عجب ہو گیا، فرمایا خمس کتنا ہے بھائی؟ 20%، 1/5 کو خمس کرتے ہیں، وہ باقی 80% کا کیا ہوا؟ آغا نے پوچھا کہ وہ باقی 80% جو حلال ہو گیا تمہارے لیے اس کا کیا ہوا؟ سب کھایا، سب انویسٹ کیا؟ فرماتے ہیں کہ بھئی سہم امام میں سے اجازت میں دیتا ہوں آپ صرف کیجئے، ٹھیک ہے، مگر وہ باقی 80% کیا ہوا؟ سہم امام میں سے جب دو گے تو وہ امام کا پیسہ ہے، اس میں اپنے ماں باپ کا نام لکھ نہیں سکتے، اپنی جیب سے دو گے تو اپنے ماں باپ کو ثواب ملے گا، خود کو ثواب ملے گا، امام کے پیسے میں تو کوئی فیملی کا نام نہیں لکھ سکتا، مگر اپنے جیب سے دو بھائی کچھ اس 20% کے علاوہ 80% جو حلال کیا ہے اس میں سے 5% بھی کیا اللہ کے نام پہ، امام حسین کے نام پہ نہیں دے سکتے، تو کیا ہوگا؟ تو ویسے ہی ہوگا جو یا لیتنی کنت معکم فافوز، کاش میں کربلا میں ہوتا، تم میں کربلا میں کیا ہوتا اگر ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر ہوتے کربلا میں تو کیا ہوتا؟ فاڑا ہوتا، چندہ ہوتا، کیا ہوتا؟ جان دینے کی بات ہوتی، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں فافوز معکم۔ ارے آج تو امام حسین اسلام نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ میں اپنی جان دے دو، اتنا ہی کہا ہے کہ اس اعلاء کلمہ حق کے لیے ایک جگہ ایسی ہو جو باوقار ہو، دنیا دیکھے تو کہے حسینیوں کی جگہ ہے، اور جگہ ہے، وقت میرے پاس کم ہے، مگر میں نے جماعت کے صدر کے ساتھ بات کی تھی، میں نے کہا کہ شروع کیجئے اور انشاءاللہ خداوند کریم برکت دے گا۔ تو انہوں نے جو نام دیے ہیں وہ یہ ہے، لیاقت اساریہ 1000 پاؤنڈ، ڈاکٹر لیاقت دیو جی 1000 پاؤنڈ، شمس کنانی 1000 پاؤنڈ، محمد علی جانود اشاریہ 1000 پاؤنڈ، مرحوم حبیب ناصر رتنسی کے خاندان سے 500 پاؤنڈ، مرحوم نور محمد علی بھائی والدی 6000 پاؤنڈ، مرحوم محمد تقی حاجی عبداللہ 300 پاؤنڈ، آزاد ہاشم اور فیملی 100 پاؤنڈ، حاجی رجب علی صالح محمد کی فیملی 500 پاؤنڈ۔ خداوند کریم جزائے خیر دے، صلوات اور اس سے آگے
یہ چونکہ جانتا نہیں فنڈ وصول کر جس نے وصول کیا ہے وہ جانتا نہیں. جس نے 6000 لکھے اس کے پاس 60 لینا چاہیے. جس نے 1000 لکھا اس کے پاس 10 لینا چاہیے. جس نے 500 لکھا اس کے پاس 5000 لینا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ روزانہ کا چندہ نہیں ہے. اور اگر سب کے سب مل کر 500 100 1000 میں جائیں تو یہ بات کہاں پہنچے گی. چندہ لینا پھر ہمارا کام. ایک مرتبہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم وجہ یہی وہ بات تھی میرے دوستو کہ جناب زینب علیہ السلام نے یزید کے دربار میں ایک چیلنج دیا. آج کی شب اون محمد کی شہادت پڑھتے ہیں مگر میں معمولاً جناب زینب علیہ السلام کے متعلق بھی پڑھتا ہوں اس لیے کہ یہ وہ مظلومہ ہیں کہ جن کی قربانی کے نتیجے میں آج تک یہ عزا اور سلسلے عزا اور یہ نام اسلام کا ہے باقی. یزید کے دربار میں کھڑی ہوئی اور یہ کہا واللہ الذی شرفنا بالکتاب والنبوۃ والانتخاب. اس خدا کی قسم جس نے ہمیں نبوت عطا کی, ہمارے گھر میں کتاب بھیجی اور ہمیں منتخب کیا. اے یزید یا یزید لا تبلغ غایتنا ولا تمحو ذکرنا. تو ہمارے مقصد تک کبھی نہ پہنچے گا اور کبھی ہماری یاد کو نہ مٹا سکے. یہ شام کے دربار میں جو خطبہ اتنا مشہور ہے یہ اس کے محتوا اور کنٹینٹ میں یہ بھی ہے یزید تو یہ مٹا نہ سکے گا. یہ ذکر یہ وہ ہے کہ جس کے واسطے میں نے اپیل کی ہے کہ ذکر حسین نہ مٹے, ذکر اسلام اس کے ساتھ. جب سید الشہداء نے بس دوستو یہ مصیبت کا بیان ہے جس میں دونوں چیزیں ساتھ ہیں اور میں پیش کر رہا ہوں. اور جناب زینب علیہ السلام کے غم میں رونا فاطمہ زہرا کے دل کو خوش کرنا ہے اس لیے کہ وہ عجیب مظلومہ ہے. بس تصور شرط ہے. عاشور کا دن ہے. امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو وقت ندا کہا بہن اب اس کے بعد مصیبتوں کا ایک تانتا بندھے گا, پہاڑ ٹوٹیں گے. بہن ایک ہی بات ہے صبر کیجیے. اور جواب میں کہا تھا کہ بھیا زینب اتنا صبر کرے گی, اتنا صبر کرے گی کہ خود صبر شرما جائے. یہ کہا تھا جناب زینب علیہ السلام نے اور حقیقتاً اتنا صبر فرمایا ہے جناب زینب نے. تاریخ میں یہ ہے اور صاحبان اولاد بیٹھے ہیں کہ جب اون محمد نے اجازت مانگی اور کہا اماں ہم ماموں پر نثار ہونا چاہتے ہیں تو اس وقت ایک مرتبہ کہا بیٹا ہم تمہیں ساتھ لے کے جائیں. خیمے میں جب آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے جناب زینب بچوں کو لے کر تو امام حسین علیہ السلام قرآن تلاوت فرما رہے تھے. بہن کو جو دیکھا تو امام سر وقت کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ بہن کا احترام کیا اور کہا اماں کی نشانی زینب کیا حکم ہے. کہا یہ 2 بچے جو ہیں یہ میرے ہیں, میں اسے قربان کرنے کے لیے لائی. بس یہ سننا تھا کہ امام حسین ایک مرتبہ کرسی پر بیٹھ گئے اور رونے لگے اور فرمایا بہن یہ تو چھوٹے ہیں, ان پر تو جہاد کا حکم بھی نہیں ہے, آپ اپنے بچوں کو لے کے جائیں. بس یہ کہنا تھا کہ جناب زینب وہاں سے اٹھی اور اتنا ہی کہا بھیا کیا آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی ماں کو سرخ روئی کے ساتھ ملوں اور کہوں کہ میں نے بھی اس قربانی میں حصہ لیا. یہ کہہ کر زینب جانے لگی اور حسین نے اون محمد کو روکا اور کہا اے بھانجو صبر کرو. دونوں بچوں کو امام حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا اور اس کے بعد کہا تقدما آگے بڑھو جاؤ. یہ اون محمد گئے ہیں, مجھے مقتل میں جتنا ملتا ہے اتنا ہی بیان کرتا ہوں, اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ مقتل میں اگر نہیں ہے تاریخ میں نہیں تمہیں کہاں سے لاؤں. یہ دونوں بچے گئے مگر تصور شرط ہے, ایک امیجنیشن شرط ہے. جب یہ بچے گئے ہیں ان کی جہاد شروع ہوئی.
شیخ عباس قمی نفس المحموم میں لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ابن سعد کے لشکریوں نے کیا کیا کہ عون کو ایک حلقے میں محمد کو دوسرے حلقے میں گھیر لیا. ادھر سے تلوار کے وار شروع ہوئے, یہاں بھی تلوار کے وار شروع ہوئے. دونوں بچے تھوڑی سی جنگ کے بعد جب گرے, امام حسین علیہ السلام نے جو آواز سنی ہے وہ یہ تھی کہ جیسے کسی کی سانس چل رہی ہو آخری وقت, یا عمّا یا عمّا یا عمّا, اے ماموں اے ماموں, آئیے آئیے ہمیں پا لیجئے. اور یہاں سے مولا نکلے ہیں جیسے کسی کی ٹوٹتی ہوئی سانس کو مولا پر. شیخ عباس قمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب حسین نزدیک آئے تو یہاں کے گھوڑے اس طرف اور ادھر کے گھوڑے اس طرف جو گئے ہیں, بچوں کے لاش جو ہیں وہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال تلاشیں ہو گئی. مولا اس وقت پہنچے ہیں, دیکھا بچوں کا حال, روئے مولا اور چلے آئے. فضہ سے کہا زینب سے کہو ہو کہ تمہاری قربانی کام آئی. جناب فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور جناب زینب نے ایک مرتبہ یہ خبر سنی, مصلی بچا کے سجدہ شکر ادا کیا, مالک میرے بچے راہ حق میں کام آ گئے. اس کے بعد اب میرے ساتھ رہیے, ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی آپ کو جہاں پر جناب زینب نے بچوں کو یاد کر کے مرثیہ کیا. ماں ہے, ماں کا جگر ہے, مگر آپ کو جب بھی ملے گا تو واہ اونا واہ محمدہ دوسری بیویوں کے یہاں سے ملے گا. زینب نے کبھی نہ کہا واہ اونا واہ محمدہ, جب ہی روئی ہیں واہ اکبرہ واہ اصغرہ واہ عباسہ واہ حسینہ, مگر بچوں کا نام نہیں لیا, خاموش رہی. یہاں تک کہ قید خانے میں جب یزید کے حکم سے سرہائے شہداء لائے گئے, زینب اٹھی, حسین کا سر لیا, عباس کا سر ام کلثوم, ام لیلہ نے علی اکبر کا, ام فروہ نے قاسم کا. یوں بیویوں نے اپنے اپنے شہداء اور وارثوں کے سر لے لیے, دو چھوٹے چھوٹے سر قید خانے میں ایک کونے میں رہے. کسی نے پوچھا کیا ان کی ماں کربلا میں نہ تھی, ان بچوں کا کوئی وارث نہیں؟ تو جواب میں کہا خاموش, یہ زینب کے نونہال یہ آل محمد ہے. جناب زینب نے بس دوستو جب مدینہ آئی ہے زینب, بس دو ایک بات ہے اور ایک سما ہے, ایک منظر ہے. جب زینب مدینہ آئی ہے, پہلے حرم رسول میں آئی, اس وقت ایک ستون تھا اور ایک قبر تھی پیغمبر کی. آئی اور کہا نانا میں آ گئی, میں حسین ابن علی کو کھو کے آ گئی. خون بھرا کرتا نکالا اور کہا یہ تبرک یزید کے یہاں سے واپس آیا ہے. جدی انی ناعیت الیک, میں ایک مرثیہ سنانے آئی ہوں. یہ حسین کا خون بھرا کرتا رکھ کے نکلی, وہاں سے بقیع میں آئی. دوستو جب بچی بیٹی ماں کے پاس آتی ہے تو اپنا دکھ سناتی ہے. ایک مرتبہ بقیع میں ماں کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اماں زینب آ گئی, مگر اتنا مجمع ہے جب کبھی اکیلی آؤں گی تو رسیوں کے نشان تازیانوں کے نشان دکھا کے رہوں گی. اماں گھر گئی. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ گھر پہ آئیں, عورتیں ملنے کے لیے بھی آئیں, اس کے بعد خود اٹھی, خود اٹھ کے کہا کہ اب میں اپنے شوہر کے ہاں عبداللہ ابن جعفر کے گھر جاؤں. یہ روایت غلط ہے کہ نہ گئیں بلکہ گئیں, مگر بس بات سنیے. عبداللہ ابن جعفر روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک عجیب ہجوم تھا اور میں اپنے گھر کے پاس بیٹھا تھا کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی, ہاتھ میں اس کی عصا, آہستہ آہستہ گھر کی طرف آ رہے. چونکہ عبداللہ ابن جعفر بڑے سخی تھے, لوگ کام اور حاجت کے لیے آتے بھی تھے. ایک مرتبہ یہ سمجھ کر کہ نہ معلوم کون ہے, کہتے ہیں میں نے پوچھا من انت یا امت اللہ حل لکی من حاجہ, اے کون ہے آپ اے کنیز خدا, کوئی حاجت ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ